رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا، ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھی، مسجدوں میں بہاریں تھی، مسجدوں میں رونقیں تھی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا مسجدیں ویران ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم رحمانی مسلمان نہیں، رمضانی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين، الحمد لله رب العالمين۔ محترم حضرات، قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ تعالی نے فرمایا بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا، ہماری مسجدیں بھری ہوئی تھی، مسجدوں میں بہاریں تھی، مسجدوں میں رونقیں تھی، لیکن جیسے ہی رمضان کا مہینہ گزرا مسجدیں ویران ہو گئی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم رحمانی مسلمان نہیں، رمضانی مسلمان بنے ہوئے ہیں۔ حقیقت میں یہ ہے کہ ہمیں مسلمان رحمانی ہے، یعنی اللہ کا مسلمان بننا ہے، اللہ کو ماننے والا۔ یہاں صرف رمضان کو ماننے والے ہم ہو رہے ہیں۔ رمضان کے بعد مسجدیں اور بھرنی چاہیے تھی، اس لیے کہ رمضان میں ہم نے ایک مہینے میں مکمل ٹریننگ حاصل کی، اور رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں عادت ہو گئی، لیکن اس عادت کو باقی رکھنا تھا۔ یہاں باقی رکھنے کے بجائے ایک دم ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ شرمندگی کی بات ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہمارے اور آپ پر اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ نماز تو ہم 5 وقت کی پڑھتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ثواب کتنا دیتے ہیں؟ ثواب دینے کے تعلق سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی۔ جب میں یہ فریضہ لے کر اور اللہ کا یہ انعام لے کر لوٹا عرش سے، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کے لیے امت پر کیا فرض کیا ہے؟ میں نے جواب دیا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے میری امت پر 50 نمازیں فرض کی ہیں ایک دن۔ انہوں نے یہ سن کر کہا کہ اللہ کے نبی، اے پیغمبر آخر الزمان، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس واپس جائیے اور واپس جا کر اس میں تخفیف کرا لیجئے، اس کو کم کرا لیجئے، اس لیے کہ آپ کی امت اس قدر عبادت کی طاقت نہیں رکھتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا ہے اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی خدمت میں واپس گئے، اور جب واپس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ معاف کر دیا، یعنی 5 نمازیں معاف کر دی۔ اس کے بعد پھر واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معلوم کیا کہ اب کیا ہوا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک حصہ 5 نمازیں کم کر دی ہیں اور کہا کہ اب 45 نمازیں رہ گئی۔
حضرت موسیٰ نے کہا آپ پھر اللہ سے ملاقات کیجئے اور رجوع کیجئے تاکہ آپ کی امت 45 نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ پھر گئے، پھر 5 معاف، پھر گئے، پھر 5 معاف، ہوتے ہوتے 9 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ کے نبی آپ اس میں اور تخفیف کرا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے پروردگار کے پاس لوٹ کر جاؤں مجھ میں یہ طاقت نہیں ہے، لہٰذا اب مجھے شرمندگی ہوتی ہے اور حیا آتی ہے کہ میں اور کیا کم کروں۔ 50 میں سے 45 کم کر دیے ہیں، 5 رہ گئی ہیں، اب تو صرف 5 کا معاملہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ 5 نمازیں کہنے کے اعتبار سے 5 ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم نے جو ثواب کہہ دیا تھا 50 نمازوں کا اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی، نماز تو کم کر دی گئی ہے، لہذا پڑھیں گے 5 نمازیں اور ثواب 50 نمازوں کا دیا جائے۔ اس سے بڑا انعام اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا، فرمایا اب مجھے اپنے پروردگار سے بار بار کہتے ہوئے حیا اور شرم آتی ہے۔ نماز مومن اور کافر میں پہچاننے کے لیے سب سے اہم جو چیز ہے وہ نماز ہی ہے۔ کپڑے جیسا میں نے پہنا ایسا مشرک بھی پہن سکتا ہے، کافر بھی پہن سکتا ہے، جیسے کپڑے اس نے پہنے میں بھی پہن سکتا ہوں، میرے جیسی گاڑی وہ بھی رکھ سکتا ہے اور بھی کام کر سکتے ہیں، جیسا میں کھا رہا ہوں ایسا وہ بھی کھا سکتا ہے، لیکن معاملہ نماز کا ایسا ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور غیر مومن نماز نہیں پڑھتا۔ نماز مسجد میں پڑھی جاتی ہے جماعت کے لیے، اور مسجد میں ثواب کتنا ہے؟ حضرت ابن عباس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ بنو سلمہ انصار کا ایک مشہور قبیلہ تھا، انہوں نے مسجد نبوی کے قریب آنے کی کوشش کی، ان کا قبیلے کا جو محلہ تھا مسجد سے تھوڑا سا دور تھا، تو جب انہوں نے سوچا کہ ہم مسجد کے قریب آ جائیں تاکہ نماز میں شامل ہونے میں آسانی ہوگی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے بنو سلمہ اپنے گھروں میں ہی رہو، اس لیے کہ تمہارے قدموں کے نشانات قلم بند کیے جاتے ہیں، یعنی تم گھر سے جو مسجد تک آتے ہو جتنے قدم تمہارے مسجد تک آتے ہیں وہ سب لکھے جاتے ہیں، اس پر انعام اور ثواب لکھا جاتا ہے، لہذا تم مسجد کے قریب مت آؤ بلکہ وہیں رہو تاکہ ثواب زیادہ ملے۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مسجد کی طرف آئے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر آنے پر اور جانے پر اس کے لیے جنت میں ایک مہمانی تیار فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر! صرف مسجد میں آنے پر اور جانے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا انعام مومن کے لیے فرماتے ہیں، اور نماز کتنی اہم چیز ہے، اگر اس کو سمجھنا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھنا ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا ہوگا۔ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری بڑھ گئی، آپ 2 آدمیوں کے درمیان سہارا لے کر نکلتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں پیر مبارک زمین پر قدم اٹھانے کی آپ میں طاقت نہیں تھی، آپ قدم اٹھا کر چلنے کی ہمت نہیں تھی، آپ ایک صحابی کے ہاتھ پر کندھے پر ہاتھ رکھتے، دوسرے صحابی کے ہاتھ پر دوسرا کندھا رکھا جا کندھے پر ہاتھ رکھتے، اور اللہ کے نبی کے قدم مبارک زمین کے گھسڑتے رہتے تھے، اور اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں تشریف لاتے۔
اب بتائیے، سہارے کی طاقت نہیں ہے پھر بھی نماز کا اتنا اہتمام، یہ امت کو درس ہے کہ ہم معمولی بیماریوں کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز میں شرکت نہیں کرتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت مرض الموت کے ایام میں بھی نماز کا خوب اہتمام فرمایا، امت کو نماز کے عمل کی ترغیب دی۔ نااہل لوگوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ نماز کا اہتمام نہیں کرتے۔ شادیوں میں ہم شرکت کریں، پروگراموں میں ہم شرکت کریں، نماز کے معاملے میں غفلت کرتے ہیں۔ اگر آج آپ کو نماز کی اہمیت کو محسوس کرنا ہے تو آپ مکہ جائیے۔ مکہ انسان کیوں جاتا ہے؟ خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے جاتا ہے، عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو کعبۃ اللہ کے طواف کو روک دیا جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے تعلق سے یہ بتایا گیا کہ جب انسان نماز کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خاص انعام نازل فرماتے ہیں، اور وہ پہلا انعام کب سے شروع ہوتا ہے؟ نماز فجر سے وہ انعام شروع ہوتا ہے۔ کیا انعام؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے۔ یعنی جو شخص فجر کی نماز کا فریضہ انجام ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اگر ستائے گا پھر میں جہنم میں اونٹے منہ ڈال دوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ جو شخص فجر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ کا یہ انعام ہے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں رہے گا۔ آج ہم پریشانیوں میں مبتلا ہیں، پریشانیوں کا طوفان ہمارے اوپر ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ امت کا ایک بڑا طبقہ نمازوں سے غافل ہے۔ سروے رپورٹ اٹھا کر دیکھیے، سب سے کم نمازی اگر ہیں تو ہمارے یہاں ہیں۔ شوافے کے یہاں 17% نمازی بتائے گئے، اور ہم حنفی اور سنی جو ہے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، ہمارے یہاں بتایا گیا کہ 4% ہے، اور سچائی یہ ہے کہ 4% بھی نہیں ہے۔ ہم صرف اپنی 4 گلیوں کو دیکھیں، کسی کو نہیں، 4 گلیوں میں ہم گھروں کا اعتبار سے دیکھیں۔ آج یہاں کوئی مفت کوئی چیز بٹنے لگے یا کوئی کھڑا ہو کر کوئی پروگرام ہونے لگے دنیا کا، آپ کو پیر رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک گھر کے اگر 100 آدمی ہیں ایک خاندان میں تو اس میں صرف 4 نمازی ہیں۔ اس سے بڑا المیہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے نبی میں آپ سے کچھ درخواست کرنا چاہتا ہوں۔ تفسیر اس طرح سے آتی ہے کہ حضرت ربیعہ بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفہ کے قریب رات میں لیٹا کرتے تھے، اس لیے کہ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دولت قدا تھا، گھر مبارک قریب تھا، تو اگر رات میں اللہ کے نبی کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو حضرت ربیعہ بن کعب دوڑ کر جاتے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تہجد میں اٹھتے تو فوراً وضو کا پانی پیش کرتے، دوسری ضروریات کی خدمت کے لیے حاضر ہو جاتے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، اے ربیعہ اگر تمہیں کچھ مانگنا ہے تو مانگو، میں انشاءاللہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نبی خوش ہیں اور خود فرما رہے ہیں کہ ربیعہ کچھ مانگو۔ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، یعنی جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ مانگنا ہے تو وہ مانگو۔ تو حضرت ربیعہ نے کہا کہ اللہ کے نبی بس یہی کافی ہے مجھے، میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا نہیں فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، صرف یہ فرمایا اگر تم میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو اپنے معاملے میں سجدے کی کثرت کیا کرو، یعنی سجدے زیادہ کیا کرو تو تم میرے ساتھ جنت میں رہو گے۔ کتنا آسان آمد! صرف یہ حضرت ربیعہ بن کعب کے لیے نہیں، یہ تو ساری امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ساری امت کے لیے ایک بہترین سبق ہے کہ صرف ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو بھر دیں اور اپنی پیشانی کو اپنے سجدوں سے سجا لیں تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت اور جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا نصیب ہو سکتا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے
آج کے زمانے کے اعتبار سے میرے اور آپ کے اوپر بالکل فٹ ہے۔ واقعہ کو اس طرح لکھا ہے کہ ایک مسجد تھی، اس مسجد کا افتتاح ہو رہا تھا، تو ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا، وہ یہودی تھا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ یہاں کچھ مسلمان جمع ہیں، رک گیا۔ رکنے کے بعد اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے، یہاں کیوں مسلمان جمع ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ یہاں مسجد کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو وہ یہودی وہاں گیا اور اس نے کہا کہ میں تو مسلمان نہیں یہودی ہوں، اگر آپ لوگ مجھے کچھ اجازت دیں تو میں کچھ کہہ سکتا ہوں۔ وہاں موجود لوگوں نے کہا کہ ہاں کہیے کیا بات ہے۔ تو اس شخص نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ اس نے کہا کہ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں دنیا میں کتنی قومیں ہیں؟ سینکڑوں قومیں ہیں، کئی سو قومیں دنیا کے اندر ہیں، اور اس نے کہا کہ دنیا کے اندر ہر قوم پریشان ہے، کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہیں، لیکن پھر اس نے کہا ان ساری قوموں میں سب سے زیادہ اگر کوئی پریشان قوم ہے تو وہ کون سی ہے آپ بتائیں؟ اس نے لوگوں نے کہا آپ ہی بتائیں۔ تو اس نے کہا کہ دنیا میں اگر سب سے زیادہ کوئی قوم پریشان ہے تو وہ مسلمان قوم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ بالکل صحیح کہتے ہو، سب سے زیادہ لوگ پریشان مسلمان ہیں۔ تو اس نے کہا کہ کیوں ہیں یہ بتاؤ؟ ان کا یہ تو پتہ نہیں ہے، مسلمانوں کے خلاف سب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، یہ سب سے زیادہ اس لیے پریشان ہے کہ اللہ نے ایک بہترین ذمہ داری نماز کی شکل میں ان کو دی ہے، اور انہوں نے نماز کی شکل کی ذمہ داری کو چھوڑ دیا ہے، لہذا تمہارا کوئی مددگار نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارا کوئی مددگار ہو سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کے ذریعے اللہ تمہاری مدد کر سکتا ہے۔ اگر تم نماز کا اہتمام کرنے لگو گے، بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام کرو گے، تو ظالموں کی خیر نہیں رہے گی اور ظالم برباد ہو جائے گا۔ سچائی ہے یہ، بالکل سچائی ہے، لیکن آئینہ کون دکھا رہا ہے؟ آئینہ دکھانے والا ایک یہودی ہے، اور ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے جو ہم اپنے آپ کو افضل بتاتے ہیں۔ افضل ہم اس وقت ہوں گے جب اللہ کے اور اللہ کے حکموں پر بات پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک قبیلے کے دو شخص ایک سال مسلمان ہوئے۔ جب ایک ساتھ دونوں مسلمان ہو گئے، ان میں روایت میں لکھا ہے کہ ایک شخص جہاد میں شہید ہو گیا اور ایک شخص دوسرے ایک سال کے بعد انتقال ہوا۔ تو حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ نے خواب میں دیکھا وہ صاحب جن کا انتقال ایک سال بعد ہوا وہ شہید سے پہلے جنت میں داخل ہو گئے۔ تو حضرت طلحہ کو بڑا تعجب ہوا کہ شہادت کا درجہ تو بڑا ہے، لیکن اس کے باوجود جنت میں جو ہے جو شہید نہیں ہے وہ پہلے داخل ہو گیا ہے۔ لہذا حضرت طلحہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اللہ کے نبی، مجھے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس شخص کا بعد میں انتقال ہوا کیا وہ جنت میں پہلے چلا گیا، اور جو پہلے شہید ہوا وہ جنت میں بعد میں گیا؟ میں نے ایسا خواب میں دیکھا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم اس کی نیکیاں نہیں دیکھتے؟ اس کی نیکیاں کس قدر تھی؟ اس نے ایک سال رمضان کے روزے رکھے اور سال بھر کی نمازیں پڑھی اور اتنی اس نے رکعتیں پڑھی ہوں گی۔ مطلب یہ تھا کہ اس کی نمازیں زیادہ تھی، اس کے روزے زیادہ تھے، لہذا نمازوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نمازی کو یہ انعام عطا فرماتے ہیں کہ شہید سے پہلے اللہ نے اس کو جنت عطا فرمائی۔ کتنا بڑا انعام ہے، اس انعام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو امامہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس تشریف لائے، ان کے ہمراہ دو غلام تھے، جن میں سے ایک غلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دے دیا، اور دینے کے بعد ایک نصیحت بھی فرمائی کہ اے علی اس کو مارنا نہیں، اے علی اس کو مارنا نہیں، کیونکہ میں نے خیبر کی واپسی پر اس کو نماز پڑھتے دیکھا ہے اور مجھے نمازیوں کو مارنے سے منع کیا ہے۔ نماز کتنی عظیم چیز ہے۔ کل قیامت کے دن حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے
فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن بندے سے سب سے پہلے جس عمل کا حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر یہ عمل صحیح ہوا تو کامیاب ہو جائے گا اور نجات پائے گا، اور اگر یہ ٹھیک نہ ہوا تو وہ ناکام ہو جائے گا اور نقصان اٹھائے گا۔ آج ہم پوری دنیا دیکھ رہی ہے، فلسطین کے مسلمان، غزہ کے مسلمان جن پر ظلم ہو رہا ہے، ظلم کی انتہا ہے، لیکن قربان جائیے ایسے مسلمانوں پر نہ جنگ کی حالت میں ان کی نماز چھوٹتی، نہ جنگ کی حالت میں ان کا روزہ چھوٹتا، نہ جنگ کی حالت میں ان کی تراویح چھوٹتی، اور اتنا تو اتنا اس جنگ کی حالت میں انہوں نے ہزاروں ہزار حافظ پیدا کر دیے۔ یہ قرآن کی طفیل ہے۔ کل قیامت کے دن اگر فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں نے ہم سے پوچھ لیا کہ ہم نے جنگ کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی، بھوکے رہنے کی حالت میں نماز نہیں چھوڑی، پانی ہمیں افطار کے لیے اور سحر کے لیے ایک گھونٹ نہیں ملا، ہم نے نماز نہیں چھوڑی، تو بتائیے آج ہم جو حالت امن میں ہیں، حالت امن کہنا تو دور کی بات، ہم تو عیش کی زندگی میں، مستی کی زندگی میں، مستی کے عالم میں ہیں، لیکن ہمیں نماز کا خیال نہیں ہے، تو کب ہم اللہ کے سامنے تو بہت بڑی بات ہے، ہم اپنے بھائیوں کے سامنے اپنا چہرہ نہیں دکھا پائے۔ کس طرح ان کو دکھائیں؟ ان کی دعاؤں میں ہی تو اثر ہے کہ جس اسرائیل کے تعلق سے یہ کہتے تھے کہ اگر ایک چڑیا بھی آنی ہے، ایک پرندہ بھی آئے گا تو ملک کے اندر، سرحد کے اندر گھسنا ہے تو وہ اندر نہیں گھس سکتا۔ اللہ نے کیا حالت بنائی ہے، کتنا برا مارا ہے، حالت اتنی خراب ہے کہ بنکر بنائے 100 فٹ نیچے وہاں بھی مارے جا رہے ہیں، اور حالت تو اتنی خراب ہے اگر کوئی بنکر میں بھی ہے، یہودی سے بزدل کوئی آدمی نہیں ہے، بتا رہے ہیں کہ اگر کہیں 50 لوگ چھپے ہوئے ہیں تو 50 میں سے 25 لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی پینٹ میں بیت الخلا کر رہے ہیں۔ بدبو پھیل رہی ہے۔ غزہ کے اندر لاکھوں شہید ہوئے، لاکھوں کی شہادتیں ہوئی، لیکن کسی نے، سب نے، پوری دنیا نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھا۔ 40 دن، 50 دن، 1 مہینے کے بعد جب ان کی لاشیں نکالی گئی، ان کے جسم کو نکالا گیا تو صحیح سالم تھا، کوئی ہنستا ہوا نظر آتا ہے، کوئی مسکراتا ہوا نظر آتا ہے، کسی کے جسم سے بدبو نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام جیسا مذہب نہیں ہے۔ بدن کے اندر خوشبو آ رہی ہے، اور ابھی یہاں 20 دن نہیں ہوئے اس جنگ کو، لوگ بتا رہے ہیں کہ وہاں ان کو نکالنے میں کسی کی ہمت نہیں ہے، اس قدر بدبو ہے، اس قدر بدبو ہے کہ کوئی وہاں کھڑا ہونے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یہ کیا ہے؟ یہ نماز تھی جو اللہ نے ان کو شہادتیں دی، اور شہادتوں کے بعد اللہ نے اس مقام پر ان کو فائز فرمایا۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب نماز جو ہے بس ایسا ہی ہے، یہ دعوت و تبلیغ کی جو محنت کی برکت ہے، جس نے ایمانیات پر، عبادات پر محنت کی، ہزاروں لوگ نمازی بنے، مسجدیں آباد ہوئی، اس محنت کی برکت سے لاکھوں مسجدیں تعمیر ہوئی ہیں۔ پتا چلا اگر قوم نماز پر محنت کرتی ہے تو نمازی پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس شعبہ دعوت و تبلیغ میں نماز پر محنت کیا تو کچھ نمازی اور دیندار نظر آتے ہیں، مگر یہ کافی نہیں ہے۔ اس شعبے کو، معاملات پر، معاشرت پر بھی آج ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان میں ہم نمازی بن جاتے ہیں، رمضانی نمازی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو رحمانی مسلمان کی ضرورت ہے، رمضانی مسلمان کی ضرورت نہیں ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جتنا محنت کی جائے گی اتنا فائدہ ہوگا۔ آپ نے کبھی دیکھا کہ کوئی جماعت آئی یا کسی جماعت کے ساتھی نے محلے میں مدد کی، کوشش کی، اس سے 4 نمازی ہوئے تو کوئی اس کو تمغہ دیا گیا کیا؟ کبھی مسجد میں بلا کر سرٹیفکیٹ دیا؟ نہیں دیا، اس لیے کہ یہ معاملہ، اس کا انعام کون دے گا؟ اس کا انعام کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے عطا فرمائے۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، ہمارا کام تو جڑے رہنا ہے۔ اس موضوع کو آج بات کرنے کی اس لیے ضرورت آئی کہ اس وقت اسکولوں کی چھٹیاں ہمارے سامنے آ رہی، خصوصیت کے ساتھ SLC کے بعد بچے بگڑنے شروع ہوتے ہیں، PUC کے بعد ہمارے بچے بگڑتے ہیں۔ یہ جو 40 دن 50 دن کی چھٹیاں ہیں، ان چھٹیوں کو ہم کاموں میں لائیں، یا تو جہاں سمر کیمپ ہے وہاں ڈالیں، یا پھر ان کو جماعتوں میں کسی صحیح آدمی کے ساتھ، اپنے ذمہ داروں کے ساتھ اس کو جماعت میں بھیجیں تاکہ وہ مسجد کے ماحول کو جانیں، مسجد کے ماحول کو سمجھیں۔ ورنہ تو ایسا ہی ہے جیسا کہ رمضان میں ہم نے نمازیں پڑھی پھر چھوڑ دی،
وہ لوگ بھی، بچے بھی ایسے ہی سیکھتے جائیں گے۔ ہمارا کام کوشش کرنا ہے، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ آپ سفر میں جا رہے تھے، سفر میں جاتے جاتے نماز کا وقت ہوا، بستی والوں سے پوچھا کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، کوئی جگہ بتا دو۔ لوگوں نے کہا کہ سامنے ایک مسجد ہے نواب صاحب کی حویلی کے برابر، اس مسجد میں نماز پڑھ لی تھی۔ اب مولانا مظفر حسین کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں جا کر دیکھا کہ دھول ہے، صفائی نہیں ہے، ایسا لگتا ہے کہ مسجد میں کوئی آتا ہی نہیں ہے، وہاں جھاڑو رکھی ہوئی تھی۔ حضرت مولانا مظفر حسین کاندھلوی نے مسجد کو صاف کیا، چٹائی بچھائی، اور آس پاس دیکھا کہ کوئی نماز کے لیے آئے، پھر باہر گئے اور کہا کہ بھائی یہاں کوئی نماز کے لیے نہیں آتا کیا؟ مسجد تو ہے۔ تو پڑوسیوں نے کہا کہ بھائی یہاں حضرت کوئی نماز کے لیے نہیں آتا، یہاں نواب صاحب نے یہ مسجد بنائی تھی، نواب صاحب کے بڑوں نے، نواب صاحب نماز نہیں پڑھتے، صرف شراب اور کباب میں ملوث رہتے ہیں، آپ نواب صاحب کو دعوت دے دیجئے، اگر نواب صاحب مسجد میں آنے لگے تو ان کے ساتھ ان کے جو گھر کے کام کرنے والے ہیں 10-20 لوگ وہ بھی شامل ہو جایا کریں۔ تو حضرت مولانا مظفر حسین صاحب نواب صاحب کے حویلی پر گئے تو برآمدے میں بستر لگا ہوا تھا اور نواب صاحب بیٹھے ہوئے تھے، برابر میں ایک بدکار عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ تو جب حضرت مولانا مظفر حسین صاحب پہنچے، سلام کیا، بیٹھے اور کہا کہ نواب صاحب آپ کے بڑوں نے مسجد بنائی تھی، بہت اچھا ہوتا آپ بھی نماز پڑھ لیتے۔ اب جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا وہ بہانے کرتا ہے، کوئی کرتا ہے کہ پیشاب کی پاکی نہیں ہے، کوئی کہتا ہے کپڑے صاف نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، آج بھی یہ ہوتا ہے۔ تو اس نے بھی بہانہ کیا، اس نے کہا کہ حضرت نماز تو پڑھ سکتا ہوں، میرے ساتھ 2 مسئلے ہیں، ایک تو مجھے شراب کی عادت ہے، میں شراب نہیں چھوڑ سکتا، اور دوسرا مجھے وضو نہیں ہوتا، وضو کرنے نہیں ہوتا، مجھے وضو میں بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ اب نواب صاحب نے جب یہ بات کہی، حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی نے فرمایا نواب صاحب آپ ایسا کرو، شراب بھی پی لیا کرو اور بغیر وضو نماز پڑھ لیا کرو۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میں پڑھ سکتا ہوں۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ظہر پہ تشریف لائیں، نماز پڑھ لیں۔ اور حضرت مولانا مفتی مظفر حسین صاحب کاندھلوی گئے اور سجدے میں گر گئے، اور سجدے میں گر کر گڑ گڑانے لگے کہ اے اللہ، یہاں تک دعوت دینے کا کام میرا تھا، دلوں کو پھیرنے والی ذات تو آپ کی ہے۔ آپ کے ساتھ آپ کا خادم تھا، خادم نے کہا حضرت یہ کیا غضب کیا آپ نے، ایک تو شراب کی حالت میں اور دوسرا بغیر وضو آپ نے اس کو نماز کے لیے کہہ دیا، وہ نماز پڑھتا رہے گا تو اس کا گنہگار تو آپ ہوگے۔ حضرت مفتی مظفر حسین صاحب نے فرمایا کہ بھائی میرا کام تو صرف اس کو دعوت دینا تھا، مجھے یہ یقین ہے جب یہ نماز پڑھنی شروع کرے گا تو برائی سے خود بخود رک جائے گا، اس لیے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو برائی سے اور بے حیائی سے وہ رک جاتا ہے۔ اب ظہر کی اذان دی، نواب صاحب نے سوچا کہ وعدہ کیا ہے نماز پڑھنا ہے، پھر خیال آیا کہ آج پہلے دن ہے، شراب پی رکھی تھی پہلے، اب تو نشہ نہیں ہے، لہٰذا آج ایسا کرتا ہوں کہ غسل کر لیتا ہوں اور غسل کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، پاک صاف ہوئے، ظہر کی نماز پڑھی، اللہ نے وہ لذت عطا فرمائی، وہ لذت عطا فرمائی جو پچھلی برائی کی زندگی میں نہیں تھی۔ اس کے بعد اپنے خادم کے ساتھ باغ میں ٹہلنے کے لیے گئے، عصر کی اذان ہوئی، اسی وضو کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی، پھر اسی وضو کے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی۔ مغرب کے بعد گھر آتے ہیں، مولانا مظفر حسین لکھتے ہیں کہ نواب صاحب کی شادی کو 7 سال گزر گئے تھے، 7 سال میں اپنی بیوی کا چہرہ نہیں دیکھا تھا نشے کی حالت میں انہوں نے، اس لیے کہ برائیوں میں مبتلا رہتے، باہر کے عیاش خواتین ان کے پاس ہر وقت موجود رہتی تھی۔ گھر میں گئے، نماز کی برکت یہ ہوئی، گھر میں جانے کے بعد بیوی کے چہرے کو دیکھا تو بیوی کے چہرے کو دیکھتے ہی اس کی محبت دل میں جاگ اٹھی، اور گھر سے باہر آئے اور اپنے نوکر سے کہا کہ یہ جو بدکار عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کو کہہ دو کہ آج کے بعد میرے گھر پر نہیں آئے گی، اور کہا کہ میرے بستر کو لپیٹو اور گھر کے اندر بھیج دو۔ گھر کے اندر بھیج دیا۔ روایت میں لکھا ہے، لکھنے والے نے تاریخ میں
کہ نماز کے بعد اس ایک سجدے نے، ظہر کے ایک سجدے نے نواب صاحب کی وہ حالت بنائی کہ نواب صاحب اس کے بعد 25 سال زندہ رہے اور 25 سال میں کبھی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی۔ 25 سال کے 25 سال۔ کیا وجہ تھی؟ بے وضو اور نشے کی حالت میں نماز پڑھنے کا وعدہ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی نے کہا ہوگا، اے اللہ یہاں تک تو میرا کام تھا، اب نماز کے طفیل گناہوں سے بچانا تو یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ایسا نمازی بنایا کہ صرف فرض نماز نہیں بلکہ تہجد گزار اس کو کر دی۔ یہ میرا اور آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ ہم لوگوں کو بات آگے تک پہنچا دیں اور ان کو نمازی بنا دیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ پہلے صف میں نماز پڑھنے کا کیا ثواب ہے؟ پہلی صف میں نماز پڑھنی چاہیے یا بعد میں پڑھنی چاہیے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم پہلی صف میں نماز پڑھو یا آخری صف میں نماز پڑھو، لیکن ضروری یہ ہے کہ حلال کا لقمہ کھایا ہوا ہو۔ حرام کے لقمے کے ساتھ پہلی صف میں کیا، اگر سب سے آگے بھی رہو گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ حلال کماؤ اور اللہ کے آگے آ کر جھک جاؤ، اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روز نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، جس نے نماز کی حفاظت اور پابندی کی اس شخص کے لیے قیامت کے روز نور ہوگا، دلیل اور نجات ہوگی، اور جس نے اس کی حفاظت اور پابندی نہیں کی اس شخص کے لیے روز قیامت نور اور دلیل اور نجات نہیں ہوگی، بلکہ وہ قارون، فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ۔ اللہ تعالی ہماری اور ساری امت کی حفاظت فرمائے، دعا فرمائے۔ جس طرح سے رمضان میں ہم نے مسجدوں کو آباد رکھا، اسی طرح سے مجھے اور آپ کو اور ساری امت کو اللہ تعالی مسجدوں کو آباد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔